بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاقب نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نصیر وائس یوٹیوب چینل۔ سلطان محمود غزنوی کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک بار سلطان محمود غزنوی نے دربار لگایا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرط پوچھی تو کہنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں غریب آدمی ہوں، میرا گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور وظائف الٹے ہو گئے، لہذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ 6 ماہ مزید گزرنے کے بعد سلطان محمود نے پھر دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ اس شخص کو پیش کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں گناہگار کہاں اور حضرت خضر علیہ السلام کہاں؟ میں نے تو بس آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود نے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھنے لگا، اس کی کیا سزا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، تم بتاؤ۔ اس نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، لہذا اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز محمود سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے اگر 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اگر آپ میری مانو تو اسے معاف کر دو، اگر آپ اسے قتل کر دو گے تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے اس بابا کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا ہے، مجھے اس کی وجہ سمجھائی جائے۔ بابا کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے، وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائی کا کام گلے کاٹنا ہے۔ اس نے اپنی خاندانی رنگ پیش کیا ہے، لہذا اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے، آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہ کے کتے نہلاتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار کرنا ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا تو سنو، سلطان محمود، ایاز سید زادہ ہے اور سید کی شان یہ ہے کہ سید سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتے ہیں مگر بدلے لینے کا کبھی نہیں سوچتے۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید زادے ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا، آج میں بھی ایک راز کھولنا چاہتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔